اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ 10ویں جماعت کا سبق نمبر 11 پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ اردو بھی ہے، جان پہچان کتاب کا نام ہے۔ سبق کا عنوان ہے غزل، اور شیخ محمد ابراہیم ذوق کی یہ غزل ہے جسے ہم آج پڑھیں گے۔ پڑھنے سے پہلے ایک مختصر تعارف ابراہیم ذوق کا ہے، اس کو پہلے پڑھتے ہیں۔ ابراہیم ذوق کی پیدائش 1788 میں ہوئی اور ان کا انتقال 1854 میں ہوا۔ ابراہیم ذوق کا اصل نام شیخ محمد ابراہیم تھا۔ دہلی میں پیدا ہوئے، وہیں ان کا انتقال ہوا۔ وہ ایک سپاہی کے بیٹے تھے۔ انہوں نے باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن اپنی ذہانت اور محنت سے علمی صلاحیت پیدا کر لی تھی۔ وہ شاہ نصیر کے شاگرد اور بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے۔ بہادر شاہ ظفر کے بارے میں آپ سب جانتے ہوں گے کہ مغل سلطنت جو لال قلعہ میں ان کی حکومت تھی، ہندوستان پر حکومت تھی، آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر تھے، ان کے یہ استاد تھے۔ بہادر شاہ نے انہیں ملکش شورا اور خاقانی ہند کے خطاب دیے۔ بادشاہوں کا یہ دستور تھا کہ اپنے استاد کو مختلف القاب سے اور انعامات سے نوازتے تھے، تو انہیں اس خطاب سے نوازا تھا۔ ذوق نے کئی اصناف میں اظہار خیال کیا اور ان کی اصل پہچان قصیدہ نگاری کی ہے۔ بالخصوص بہادر شاہ ظفر پر لکھے ہوئے قصائد کا مرتبہ بلند ہے، لیکن وہ غزل کے بھی ایک اہم شاعر ہیں۔ ذوق نے اپنے کلام میں نیا پن پیدا کرنے اور زبان اور محاورے کی صفائی پر خاص توجہ دی۔ تو یہ ایک مختصر تعارف تھا محمد ابراہیم ذوق کا، اور آپ نے بھی جانا کہ یہ استاد تھے بہادر شاہ ظفر کے۔ جب تک حیات سے رہے، آپ لال قلعہ کے اندر ہی آپ کا قیام رہا۔ آئیے ان کے غزل کے بارے میں تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ غزل کا لغوی معنی اور تو آپ جانتے ہی ہیں، غزل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے محبوب سے باتیں کرنا، لیکن غزل کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اس میں زندگی کے تمام واقعات، حالات، تمام چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ دیکھیے پہلا شعر: لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، ہو عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مرگ، ہم کیا رہے یہاں ابھی آئے ابھی چلے، ہم جیسے اس بساط پہ کم ہوں گے بدقمار، جو چال ہم چلے سو نہایت بری چلے، بہتر تو ہے یہی کہ نہ دنیا سے دل لگے، پر کیا کریں جو کام نہ بے دل لگی چلے، نازا نہ ہو خرد پہ جو ہونا ہے ہو وہی، دانش تیری نہ کچھ میری دانشوری چلے۔ تو یہ 5 اشعار کی غزل ہے، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، اور مطلع اس لیے کہ ان کے دونوں مصرے، پہلا اور دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اور اب ردیف اور قافیہ کے بارے میں آپ نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا، مجھے امید ہے کہ آپ کو یاد ہوگا۔ اور آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے، اس کو ہم مقطع کہتے ہیں۔ دیکھیے اس کے اندر لائی حیات آئے، حیات مانے زندگی، لائی حیات آئے قضا مانے موت، اور لے چلی چلے، یعنی حیات مجھے زندگی عطا کی خدا نے تو ہم دنیا میں آ گئے، اور قضا مانے موت، جو موت آئی تو ہم دنیا میں چلے گئے۔ یعنی حیات اور قضا یہ 2 متضاد الفاظ ہیں جو ایک ہی مصرے میں، ایک ہی لائن میں استعمال کیے گئے ہیں۔ لائی حیات، حیات آئی ہم چلے آئے، اور جس دن موت آئے گی ہم چلے جائیں گے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، ہمارے نہ آنے میں دخل ہے نہ یہاں سے جانے میں، بلکہ یہ تمام کے تمام اختیارات جس نے بھیجا ہے اور جو بلاتا ہے اسی کے اختیار میں ہے، یعنی حیات اور موت انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ ہو عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مرگ، یہ عمر خضر علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایسا شعر
جس کے اندر کوئی تاریخی واقعہ یا کسی بڑی شخصیت کی طرف اشارہ ہو یا کسی حادثے کا ذکر ہو، اسے ہم تلمیح کہتے ہیں۔ تو یہ شعر تلمیح کا ہے عمر خضر بھی، یا اگر خضر علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ابھی حیات سے ہیں، ان کی بڑی لمبی عمر ہے، یہ بھولے بھٹکے کو راستہ بتاتے ہیں، تو ہو عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مرگ، مرگ مانے موت۔ اگر کسی کو عمر خضر علیہ السلام کی بھی عمر لگ جائے اور اس کے برابر بھی عمر اگر وہ پا جائیں تو وہ یہی کہیں گے آخری وقت میں، ہم کیا رہے یہاں، ابھی آئے ابھی چلے، ہم تو بہت کم دنوں کے لیے آئے تھے اور ہم رہتے ہیں۔ یعنی ان دنیا میں رہنے کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی، انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اور زندہ رہوں اور زندہ رہوں۔ تو اگر کسی کو حضرت خضر علیہ السلام کی عمر برابر ہو جائے، پھر بھی وہ جاتے وقت میں یہی کہیں گے کہ ہم ابھی بہت کم دن رہے، ہم سے بھی اس بساط پہ کم ہوں گے بدقمار۔ بساط کہتے ہیں وہ جگہ جس پر شطرنج کھیلی جاتی ہے، اور وہ بساط کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد زندگی ہے، اور بدقمار وہ کھلاڑی، وہ جواری جو وہ جوا کھیلتا ہے، اس کو کہتے ہیں بدقمار۔ تو یہ ہے بدقمار، ناکام جواری کو کہتے ہیں۔ تو ہم سے بھی اس بساط پہ کم ہوں گے بدقمار، ہم اس دنیا میں ہم ایسے لوگ ہیں کہ جواری کی طرح ہیں جو جوا ہار چکے ہیں، جو چال ہم چلے سو نہایت بری چلے۔ یہ دنیا میں ہمیں جو زندگی اچھی گزارنی چاہیے تھی، ہم زندگی اچھی نہیں گزارے، اور ہم جو بھی عمل کیا ہم نے خرابی کیا، اچھے عمل ہم نے نہیں کیے۔ ہم سے بھی اس بساط پہ کم ہوں گے بدقمار، جو چال ہم چلے سو نہایت بری چلے، ہم نے جو بھی عمل کیا وہ اچھا نہیں کیا بلکہ برا ہی کیا ہے۔ بہتر تو ہے یہی کہ نہ دنیا سے دل لگے۔ اب شاعر کہتا ہے کہ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ دنیا میں آنے کے بعد یہ دنیا عارضی ہے، وقتی ہے، تو ہمیں دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے، اور ہمیں دنیا یہ عارضی ہے، وقتی ہے، تو اس سے ہمیں ہمیشہ آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اور دنیا میں دل نہیں لگانا چاہیے۔ لیکن دوسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے پر کیا کریں جو کام نہ بے دل لگی چلے، لیکن ان دنیا میں زندہ رہنے کے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے دنیا سے دل لگانا ہی پڑتا ہے۔ نازاں نہ ہو خرد پہ جو ہونا ہے ہو وہی۔ آخری شعر، نازاں نہ ہو، خرد کہتے ہیں عقل کو، نازاں نہ ہو خرد پہ جو ہونا ہے ہو وہی، دانش تیری نہ کچھ میری دانشوری چلے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اپنی عقل پہ کبھی بھی فخر نہ کرو۔ ذوق کہتے ہیں اگر تم اپنی عقل و دانش سے کچھ کام کرنا چاہتے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ وہ کام اسی طرح ہوگا، بلکہ خدا جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، کسی انسان کی دانشوری اور سب کچھ اللہ کی مرضی پہ ہے۔ اگر اچھا ہوگا یا برا ہوگا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ دانش تیری نہ خود میری دانشوری، نازاں نہ ہو خرد پہ، نازاں مانے فخر کرنا، کبھی بھی اپنی عقل پہ، اپنی سمجھ پہ کبھی غرور نہ کرنا، کیونکہ یہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ دانش تیری نہ کچھ میری دانشوری، یہاں کسی کا کچھ نہیں چلتا، یہاں ہماری تمہاری اور دانشوری سب رکھی کی رکھی جاتی ہے، بلکہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو یہ 5 اشعار تھے جو ابراہیم ذوق کی ہم لوگوں نے پڑھی، اور اس میں کچھ مشکل الفاظ دیے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، حیات مانے زندگی، قضا مانے موت، عمر خضر مراد لمبی عمر، مرگ مانے موت۔ دیکھیے کچھ اور الفاظ ہیں اس کے اندر۔ بساط وہ خانے دار کپڑا جو شطرنج، جو چوسر یا شطرنج کھیلنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور بدقمار مانے ناکام جواری، نازا مانے ناز کرنا، فخر کرنا، اور خرد مانے عقل، دانش سمجھ بوجھ، دانشوری ہوشیاری، کچھ سمجھداری یا زیادہ علم رکھنا۔ اس غزل کے ہر شعر کے آخر میں لفظ چلے آیا ہے، اسے ردیف کہتے ہیں۔ چلے، ردیف سے پہلے چلی، خوشی، ابھی، بری، دل لگی جیسے ہم الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور انہیں ہم قافیہ کہتے ہیں۔ یعنی ردیف سے پہلے
جو لفظ آتا ہے اسے ہم قافیہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیے اس کے اندر ایکسرسائز ہیں، اس کے اندر سوالات ہیں۔ پہلے شعر میں شاعر کیا بات کہنا چاہتا ہے؟ پہلے شعر، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، یہ پہلا شعر ہے۔ شاعر شعر میں کہتا ہے کہ زندگی میں آنا اور زندگی سے جانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کے اختیار میں ہے۔ کوئی بھی انسان نہ اپنی مرضی سے آیا ہے اور نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جائے گا۔ ابھی آئے ابھی چلے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ ابھی آئے ابھی چلے سے مراد شاعر کی یہ ہے کہ انسان کے جتنی بھی لمبی عمر مل جائے وہ یہی کہتا ہے کہ میں اور دنیا میں اور زندہ رہتا، اس کا جی نہیں بھرتا، اب وہ چاہتا ہے، اس کی خواہشیں اور طویل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ دنیا سے دل لگانے کے کیا معنی ہیں؟ دنیا سے دل لگانے کے معنی یہ ہے کہ دنیا سے دل لگانے کے کیا معنی ہیں؟ دنیا سے دل لگانے کے معنی یہ ہے کہ دنیا آخرت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا عارضی ہے، دنیا سے ہمیں جانا ہے۔ شاعر نے عقل پر فخر کرنے سے کیوں منع کیا ہے؟ شاعر نے عقل پر فخر کرنے اس لیے منع کیا ہے کہ عقل اور دانشوری سب کسی اور کے اختیار میں ہیں اور اس پہ کبھی بھی عقل پر فخر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو کچھ ہونا ہے وہ اوپر والے خدا کی مرضی سے ہوتا ہے۔ دیکھیے اس کے اندر کچھ متضاد الفاظ دیے گئے، نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے متضاد الفاظ لکھیے۔ حیات مانے زندگی، حیات اپوزٹ موت، خوشی اپوزٹ اس کا غم، بہتر بدتر، مرگ قضا، یہ اور بری اور بھلی۔ تو اس طرح سے یہ متضاد الفاظ تھے۔ اب ان کو آپ لکھ لینا، ایک دفعہ اور میں بتاتا ہوں۔ حیات مانے زندگی، موت، خوشی، غم، بہتر بدتر، مرگ قضا، بری بھلی۔ اس غزل کو یاد کر لیں۔ تو یہ تھی غزل ابراہیم ذوق کی۔ اسی کے ساتھ ہم اس سبق کو مکمل کرتے ہیں۔ تو یہ تھی غزل 5 اشعار کی، اسی کے ساتھ ہم مکمل کرتے ہیں۔